وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، آپ 30 سال کے ہو گئے، وَاسْتَوَى، اور آپ ٹھیک توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی نیک، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ نیکی کرنے والے کو دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے، نیکی کا صلہ دنیا کے اندر بھی ہے، اور برائی کا انجام دنیا میں بھی ہے۔ ہم جو نیکی کریں گے اس کی برکتیں دنیا میں ضرور ملتی ہیں۔ اس لیے بندہ اگر چاہتا ہے سکون، چین، اطمینان حاصل کرنا، تو رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب 30 سال کے ہو گئے تو آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور بنی اسرائیل کو جا کر کہتے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، چونکہ بنی اسرائیل تھے تو مسلمان، مگر فرعونیوں کے غلام بننے کی وجہ سے اور ان کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں میں بگاڑ بہت زیادہ آ گیا تھا۔ آپ انہیں جا کر سمجھاتے، اور جو فرعونی ملتے انہیں الگ طور پر آپ جا کر یہ کہتے کہ فرعون خدا نہیں ہے، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے۔ اور آپ ایسے علاقے میں جاتے جس علاقے میں لوگ آپ کو نہ جانتے ہوتے، اور ایسے وقت آپ جاتے جب سناٹا ہو، کوئی اکا دکا آدمی مل جاتا تو آپ اکیلے میں اسے سمجھاتے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور آپ شہر میں داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے رہنے والے غفلت کا شکار تھے، بہت زیادہ سخت وہ گرمی کا موسم تھا، شدید دھوپ تھی، اور دوپہر کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں تھے اور سڑکوں پر سناٹا تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں 2 مردوں کو دیکھا، يَقْتَتِلَانِ، جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی مسلمان تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعونی تھا، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تو غلامی کی تدبیر اس نے یہ کی تھی کہ ہر ایک بنی اسرائیلی کو ایک فرعونی کے اختیار میں دے دیا کہ وہ اس کو مارے، اس سے کام لے۔ اس طرح جتنے فرعونی تھے ان کے پاس 1 یا 2 بنی اسرائیلی غلام بنے ہوئے تھے، تو یہ مار مار کے ان سے کام لیتے، بڑی سخت وہ سزائیں دیتے۔ اب یہ ہوا تھا کہ جنگل کے اندر انہوں نے لکڑیاں کاٹی تھیں اس بنی اسرائیلی غلام نے، اور جب وہ لکڑیاں کاٹ چکے، اب اس فرعونی کافر نے کہا کہ یہ لکڑیاں تم اپنے سر پر رکھو اور شہر کا لے کر چلو۔ وہ بوجھ بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہیں اٹھ سکتا، تو اس نے مارنا شروع کر دیا اور کہا نخرے کرتا ہے، چل اس بوجھ کو اٹھا۔ تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے مالدار اپنے نوکروں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور چونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ کام میری طاقت سے زیادہ ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، دوسرا رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں پر بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ نے گدھا گاڑی چلانے والے کو دیکھا ہوگا کہ وہ اتنا بوجھ اس گدھے پر ڈال دیتا ہے کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پیچھے کا جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے گدھے کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، مگر انہیں خوف نہیں آتا۔ جنگل کا قانون ہے، جس کی طاقت ہوتی ہے
وہ اپنا رعب و دبدبا دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طاقت پر ناز کرنے سے محفوظ فرمائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے۔ فاستغاثه الذی من شیعته، پس موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی مسلمان، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف مدد کے لیے پکارا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، یعنی کافر۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھے منع کرتے ہو، میں اس کو اور ماروں گا، اور وہ مسلمان کو بہت زیادہ مارنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حال کو چھپائے ہوئے تھے۔ آپ یہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میں فرعونیوں کے اعمال سے بیزار ہوں، میں فرعون کے محل میں رہتا ہوں، مگر مجھے فرعون کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ جب اس سے گفتگو کر رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ بنی اسرائیلی مسلمان جانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا، ایک گھونسا مارا۔ فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ یہ مکہ اس لیے مارا تھا تاکہ یہ مسلمان کو مارنا چھوڑ دے اور ظلم سے باز آ جائے۔ فقضى علیہ، تو ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا تھا، تو آپ نے تو اپنے اعتبار سے مکہ مارا تھا، لیکن اس میں نبوت کا جلال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی تھی۔ تو جب وہ اس نے مکہ کھایا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، آپ نے کہا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ میری تو یہ خواہش نہ تھی کہ یہ مر جائے، لیکن اب یہ مر گیا تو شیطان اب کامیاب ہوگا، اور یہ خبر پھیل جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اقدامات کو اندر اندر کھوکھلا کر رہے ہیں، اور جو میری پلاننگ ہے اور جس طریقے سے میں فرعون کے خلاف ایک فضا بنا رہا ہوں وہ پہلے سے بات عام ہو جائے گی، اب مجھے کام کرنے میں مشکل ہوگی۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو مارنا یہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کافر تھا، ظالم تھا، اور اسے مارنا جائز تھا۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، آپ تو اسے ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ مکے سے عام طور پہ لوگ مرتے نہیں ہیں، تو کسی طور پر بھی آپ نے مارنے کا نہ ارادہ کیا اور نہ ہی اس کو مارنا کوئی گناہ تھا۔ قال ربی، اس کے باوجود نبیوں کی عاجزی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ وہ نیک بندے نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتے، اور ہم گناہ کر کے بھی یہ کہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا کہ اس لیے مصیبت آ گئی، یعنی گویا کہ نہ جانے کون سی خطا ہو گئی۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم بایزید بستامی یا امام غزالی سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوں، کہ ہم سے تو کبھی نماز فجر زندگی میں قضا ہی نہ ہوئی ہو، یا کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہ ہو۔ ایک دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہ جانے کون سی خطا ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، ہماری تعلیم ہے۔ فاغفر لی، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتوں کو نازل فرمایا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ فرعونی اس قدر ظلم کرتے ہیں
اور لوگ مجھے موسیٰ بن فرعون سمجھتے ہیں، لوگ مجھے فرعون کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں فرعونیوں کے ساتھ ہوں، تو گو کہ میں ان کا مددگار نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے مددگار سمجھتے ہیں۔ کہ پروردگار ایسا کرم کر دے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ میں ظالموں کا مددگار نہیں ہوں۔ قال ربی، عرض کی اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس کے سبب کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، جو مجھے نوازا ہے، ان نعمتوں کا اور اس فضل و کرم کا واسطہ، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں، مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے ظالموں کا مددگار نہ سمجھے۔ دیکھیے کتنی پیاری سوچ ہے کہ ظالم نہیں ہے مگر لوگ ظالموں کا مددگار سمجھیں، یہ بھی آپ پسند نہیں کرتے۔ تو برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے یا برے لوگوں کی صحبت سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آپ کا فرعون کے محل میں جو رہنا تھا وہ مجبوری میں تھا کہ فرعون نے ظلم کیا تھا، اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب حاکم ظالم ہو اور ایسا جابر ہو کہ اس کی کھلم کھلا مخالفت نہ ہو سکے، تو پھر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کے ذہن اسلام کی طرف آ جائیں۔ مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ جب اکبر ظالم تھا اور دین اسلام کے نقشے کو بدلنے لگا تو آپ خطوط لکھتے، اور کسی بھی علاقے میں آپ کا خط مرید لے کر جاتا، راتوں رات اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ مشین تو اس وقت تھی نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا، اور پھر یہ خطوط بانٹ دیے جاتے۔ ان خطوطوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ اکبر اسلام کے نقشے کو بدل نہ سکا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پھر صبح شہر میں نکلے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، اس انتظار میں نکلے کہ کیا ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف نہیں، اصل یہ ہے کہ اب میرے مشن کا کیا ہوگا۔ فَإِذَا، پس اچانک، الذی، وہ شخص، استنصرہ بالامس، جس نے گزشتہ کل مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہ آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اب وہ دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے، اور اس بنی اسرائیلی مسلمان کو وہ فرعونی مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب پتہ بھی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے، پھر بھی یہ احتیاط کیوں نہیں کرتا، اسے پٹنے کا بڑا شوق ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین، بے شک تو ہی کھلا گمراہ ہے، خود ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ کسی کو مارنے کا موقع ملے، تو احتیاط کیوں نہیں کرتا۔ جب آپ نے جلال میں اس سے فرما دیا، پھر آپ سے دیکھا نہ گیا، آپ نے دیکھا کہ فرعونی کافر اس کو مار رہا ہے اور یہ پٹ رہا ہے، تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ اسے ڈانٹ تو چکے تھے مگر پھر بھی آپ آگے بڑھے تاکہ آج بھی آپ اس کو چھوڑا دیں۔ فلما، پس جب، ان ارادہ، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یبطش بالذی ہوا عدو لہما، تاکہ اس شخص کو پکڑیں، گرفت کریں اس شخص کی جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی مسلمان دونوں کا دشمن ہے، یعنی فرعونی کافر۔ آپ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، وہ بنی اسرائیلی مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی مجھے ڈانٹا ہے اور آپ نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو اب یہ مجھے ایک مکہ رسید کریں گے، اور کل وہ مکے کا انجام دیکھ چکا تھا، تو اس نے کہا آج میرا کام تمام ہو جائے گا۔
قال یا موسیٰ، وہ چیخ پڑا اور کہنے لگا اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ کل آپ نے ایک جان کو مار دیا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات عام ہو گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کل اسے قتل کیا ہے۔ فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کام کیا ہے، اور جب یہ بات سامنے آئی تو ساری باتیں سامنے آنے لگی کہ فلاں وقت انہوں نے آ کر ہمیں یہ کہا، کسی نے کہا کہ ہمیں آ کر یہ کہا کہ فرعون خدا نہیں ہے۔ تو فرعون سمجھ گیا کہ اچھا یہ وہی نوجوان ہیں کہ جن کے بارے میں کاہنوں نے کہا تھا یہ تیری سلطنت کو تباہ کر دیں گے، تو یہ میرے محل میں رہ کر آہستہ آہستہ میری بنیادوں کو کھود رہے ہیں اور میرے ظلم و ستم کے خلاف آہستہ آہستہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس بنی اسرائیلی مسلمان نے مزید کہا اے موسیٰ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ زمین میں جابر بننا چاہ رہے ہیں کہ جس کو چاہیں آپ مار دیں، تو آپ فرعون کے محل میں رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے؟ یعنی وہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور آپ اصلاح کرنا نہیں چاہتے، آپ نے اسے مار کیوں دیا؟ کل اگر آپ چاہتے تو اس پر ایسی سختی کرتے کہ وہ آئندہ مجھ پہ ظلم نہ کرتا، مگر اسے جان سے تو نہ مارتے۔ تو آپ اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ آپ جابر بننا چاہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی مسلمان نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ فرمائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ وہ بنی اسرائیلی مسلمان ایک موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرد سمجھتا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، فرعون کے محل میں رہتے ہیں، بس اتنا جانتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ آپ فرعون کے محل میں رہتے ہیں لیکن مظلوموں کے ہمدرد ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد آیا، یسعیٰ دوڑتے ہوئے آیا۔ یہ فرعون کے محل میں رہتا تھا لیکن دل سے بنی اسرائیلیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ یہی شخص ہے جو بعد میں ایمان لے آیا اور کافی عرصے تک یہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور پھر ایک موقع پر اس نے ایمان کا اظہار کیا تو فرعونیوں نے اسے مار مار کے شہید کر دیا۔ تو یہ شخص فرعون کے خاص مشیروں میں شامل تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی محل میں داخل ہوں گے انہیں گرفتار کر کے انہیں شہید کر دیا جائے گا، یہ دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، وہ بولا اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار فرعون کے درباری، یأتمرون بک، آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، فاخرج، بس آپ یہاں سے چلے جائیں، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت پر آپ عمل کریں۔ فخرج منہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور انتظار کرتے ہوئے کہ اب کل کیا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں ڈر اپنی جان کا نہیں تھا، ڈر اس مشن کے بارے میں تھا کہ جو مشن ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اس مشن کی تکمیل کے اندر کیا ہوگا، کیا میں فرعون کے خلاف ایسا ماحول بنا سکوں گا کہ بنی اسرائیلی مسلمان جو ظلم کے شکار ہیں انہیں کیا میں فرعون کے ظلم سے بچا سکوں گا؟ کیونکہ ابھی تو بہت کام کرنا تھا لیکن راز کھل گیا۔ قال ربی، آپ نے دعا کی اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، اور جو میرا مشن ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔